السلام علیکم دوستوں، آپ کا دل سے استقبال ہے اپنے یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم جماعت ہشتم کا مضمون تاریخ کا سبق نمبر 8 سول نافرمانی کی تحریک، اس سبق کی مشق حل کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، صحیح متبادل کا انتخاب کرکے بیانات کو دوبارہ لکھیے۔ اس میں پہلا ہے، دیکھو، لندن میں خالی جگہ نے گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا، تو پہلا جواب لکھیں گے ریمسے میک ڈونلڈ نے۔ دوسرا ہے، خان عبدالغفار خان خالی جگہ تنظیم کی بنیاد رکھی، تو انہوں نے وہ خدائی خدمتگار تنظیم کی بنیاد رکھی۔ تیسرا ہے، دھاراسنا ستیاگرہ کی قیادت خالی جگہ نے کی، تو اس کا جواب آئے گا سروجنی نائیڈو نے کی۔ چوتھا ہے، دوسری گول میز کانفرنس میں خالی جگہ انڈین نیشنل کانگریس کے نمائندے کی حیثیت سے شریک ہوئے، تو اس کا جواب لکھیں گے مہاتما گاندھی۔ اب ہے سوال نمبر 2، درج ذیل بیانات وجوہات کے ساتھ واضح کیجیے۔ اس میں پہلا ہے، دیکھو یہاں پر یہ پہلا کوشچن ہے، چندر سنگھ ٹھاکر کو فوجی عدالت نے سخت سزا دی، اس کا جواب لکھیں گے 23 اپریل 1930 کو پشاور میں خان عبدالغفار خان کی تنظیم خدائی خدمتگار نے ستیاگرہ شروع کی۔ ستیاگرہ کرنے والوں نے تقریباً ہفتہ بھر پشاور پر اپنا قبضہ جمائے رکھا۔ اس وقت حکومت نے گڑھوال پلٹن کو ستیاگرہ کرنے والوں پر گولیاں چلانے کا حکم دیا، لیکن گڑھوال فوجی دستے پلٹن کے افسر چندر سنگھ ٹھاکر نے ستیاگرہ کرنے والوں پر گولیاں چلانے سے انکار کر دیا، اس لیے چندر سنگھ ٹھاکر کو فوجی عدالت نے سخت سزا سنائی۔ اب دوسرا ہے، دیکھو یہاں اسی میں، حکومت نے شولاپور میں مارشل لا نافذ کیا، تو اس کا جواب لکھیں گے نمک کی ستیاگرہ کے بعد ملک بھر میں سول نافرمانی کی مختلف تحریکیں شروع ہو گئیں۔ 6 مئی 1930 کو شولاپور میں ہڑتال کرکے مزدوروں نے بڑا جلوس نکالا۔ شولاپور کلکٹر نے جلوس پر گولیاں چلانے کا حکم دیا۔ اس گولی باری میں شنکر سیو کے ساتھ کئی ستیاگرہ کرنے والے بھی مارے گئے۔ اس واقعے سے مشتعل ہو کر مزدوروں نے ریلوے اسٹیشنوں، عدالتوں اور میونسپلٹی کی عمارتوں پر حملے کیے، اس لیے حکومت نے حالات پر قابو پانے کے لیے شولاپور میں مارشل لا یعنی فوجی قانون وہ نافذ کیا۔ اب اس میں تیسرا دیکھیں گے، یہ والا، پہلی گول میز کانفرنس ناکام رہی، تو اس کا جواب ہے 1930 کے دوران بھارت میں سول نافرمانی کی تحریک نے شدت اختیار کر لی تھی۔ بھارت سے متعلق دستوری مسائل پر غور و خوض کرنے کے لیے برطانیہ کے وزیر اعظم ریمسے میک ڈونلڈ نے لندن میں ایک گول میز کانفرنس منعقد کروائی، لیکن قومی جماعت نے اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی۔ قومی جماعت پورے ملک کی نمائندگی کرنے والی تنظیم ہونے کی وجہ سے اس کی غیر حاضری میں کئی قسم کا فیصلہ کرنا حکومت کے لیے ممکن نہیں تھا، اس وجہ سے پہلی گول میز کانفرنس ناکام رہی۔ اب چوتھا ہے، گاندھی جی نے ایروڈا جیل میں مرن ورت رکھا، تو اس کا جواب لکھیں گے دوسری گول میز کانفرنس میں ڈاکٹر امبیڈکر نے دلتوں کے لیے جداگانہ حلقہ انتخاب کا مطالبہ کیا۔ کانفرنس کے بعد وزیر اعظم ریمسے میک ڈونلڈ نے فرقہ وارانہ نمائندگی کا اعلان کیا۔ اس کے مطابق دلتوں کے لیے جداگانہ حلقہ انتخاب مخصوص کیے گئے۔ اس تجویز کی وجہ سے ہندو سماج کی تقسیم کا خدشہ تھا، یہ بات گاندھی جی کو تسلیم نہ تھی، اس لیے گاندھی جی نے ایروڈا جیل میں مرن ورت رکھا۔ اب تیسرا سوال ہے، درج ذیل سوالوں کے 25-30 الفاظ میں جواب لکھنے ہیں۔ اس میں پہلا ہے، گاندھی جی نے نمک کا قانون توڑ کر پورے ملک میں ستیاگرہ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ تو ہمیں جواب لکھنا ہے، سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے سے پہلے گاندھی جی نے حکومت سے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ حکومت نمک پر عائد کیے ہوئے ٹیکس کو دور کرے اور نمک سازی کی اپنی اجارہ داری کو ختم کرے۔ نمک عام انسان کی غذا کا اہم جز ہے، اس لیے نمک جیسی ضروریات زندگی پر ٹیکس لگانا سراسر ناانصافی تھی۔ انگریز حکومت کے ظالمانہ اور غیر منصفانہ قوانین کو پرامن اور ستیاگرہ کے ذریعے توڑنا گاندھی جی کا بنیادی مقصد تھا۔
हुकूमत ने गांधी जी के मुतालबात को मुस्तरद कर दिया। इसलिए गांधी जी ने नमक का कानून तोड़कर पूरे मुल्क में सत्याग्रह करने का फैसला किया। अब देखो इसमें है दूसरा क्वेश्चन, ये वाला, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिविल नाफरमानी तहरीक क्यों मुलतवी कर दी? तो जवाब लिखेंगे, पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस बेनतीजा साबित हुई तो बरतानवी वज़ीर आज़म रैमसे मैकडोनाल्ड ने ऐसी उम्मीद जाहिर की कि भारतीय कौमी जमाअत दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शरीक होगी। बहस व मुबाहिसा के लिए साजगार माहौल पैदा हो, इसलिए हुकूमत ने गांधी जी ने और दीगर रहनुमाओं को जेल से रिहा कर दिया। इसके बाद वायसराय अरविंद और गांधी जी के दरमियान बहस हुई और मुआहदा तय हुआ। इस मुआहदे के तहत हुकूमत ने भारत के तजवीज़ करदा दस्तूर में ज़िम्मेदार तर्ज़ हुकूमत को कबूल करने का वादा किया। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कौमी जमाअत ने सिविल नाफरमानी की तहरीक मुलतवी कर दी। अब है सवाल आखिरी, सवाल नंबर 4, सिविल नाफरमानी तहरीक का ज़मानी ख़त मुकम्मल करना है। तो यहाँ पर तारीखें दी गई हैं। 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था? तो तब हुआ था दांडी सत्याग्रह के लिए गांधी जी की साबरमती आश्रम से रवानगी हुई थी। दूसरा है 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था? दांडी सत्याग्रह, दांडी के मुकाम पर नमक का कानून तोड़ा गया। और 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में तंजीम खुदाई खिदमतगार की सत्याग्रह शुरू हुई। 4 मई 1930 को नमक का कानून तोड़ने के लिए गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। 6 मई 1930 को शोलापुर में हड़ताल की गई। इस तरह ये सबक नंबर 8 की मश्क हमने मुकम्मल कर ली है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।